الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ جہنم کے متعلق بات کریں گے، اور جہنم میں بھی خاص طور پہ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے، جو فزیکل اپیرنس ہوگی، ان کو جو وجود دیا جائے گا، صرف اس بارے میں بات کریں گے۔ جہنم کا جب بھی تذکرہ آتا ہے اکثر ہمارے یہاں ایک یہ پوائنٹ آف ویو پایا جاتا ہے کہ یار یہ ڈرانے والی باتیں نہ کیا کریں، یہ خوفناک باتیں نہ کیا کریں، یہ مولویوں نے تو ڈرانے والا کام شروع کیا، وہ بس لوگوں کو ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں بڑا خوبصورت بیلنس ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر بشارت کا ذکر کیا ہے، جہاں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں پر کامیابی کا ذکر کیا ہے، جہاں پر ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو کے جنت میں چلے جائیں ان کو کیا کیا ملے گا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کا بھی تذکرہ کیا، جہنم کی بھی ڈسکرپشن آئی ہے کہ جو لوگ ناکام ہو جائیں گے، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور یہ خوبصورت بیلنس اس لیے رکھا کہ انسان خوف اور امید کے درمیان رہے، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان اگر ہر وقت آپ خوف کی باتیں بتاتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر وقت خوف کی بات کرنا یہ درست ہے کہ بس صرف خوف ہی کے پہلو کے اوپر فوکس کیا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان نا امید ہو سکتا ہے کہ میں نے یار اعمال کیے یا نا اعمال کیے تو جانا تو جہنم میں ہی ہے، تو بہتر ہے اعمال نہ کرو، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف امیدی کی بات کی جائے کہ خوف کی کوئی بات ہی نہ کی جائے، ہر وقت کہا جائے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تم پردہ نہیں کرتے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اچھا برقع نہیں پہنا یا دوپٹہ نہیں کیا تو کیا بات ہے، کپڑے تو پہنے ہوئے نا، اچھا داڑھی نہیں رکھی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، کم از کم ہم صدقہ تو کر دیتے ہیں نا۔ تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو بالکل ہی بے خوف کر دینا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جایا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ وہ چیز جو حقیقت نہیں ہے کہ اللہ غفور رحیم تو ہے، لیکن اللہ غفور رحیم کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بیلنس رکھا۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والوں کی ایک صفت کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کو راتوں کو پکارتے ہیں، ان کی پشت جو ہے وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ تو یہ خوف اور امید کا پہلو دونوں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں اہل علم نے کیا فرمایا کہ جب تک انسان زندہ ہے، جب تک انسان کی زندگی ہے، انسان کو اپنی زندگی میں خوف کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنے ذات کے لیے رکھنا چاہیے کہ اپنے اعمال کے بارے میں خوفزدہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کے دن میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیا میرے اعمال میں اخلاص ہے کہ نہیں۔ ہر وقت خوف اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ اپنے آنے والے وقت سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن جب موت کا وقت آئے، جب موت کا وقت بالکل قریب ہے، اس وقت خوف کے پہلو کو نہیں، اس وقت امید کے پہلو پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس وقت اپنے اندر امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کرے گا، انشاءاللہ اللہ میرے سے رحمت کا معاملہ کرے گا، انشاءاللہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ اس وقت امید کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے۔ 12 دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے تعلیم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کی تو ناکام ہو جائیں گے، تو بچپن سے ہی والدین کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم پڑھو گے نہیں تو مکینک بنو گے، تم پڑھو گے نہیں تو کوڑا اٹھانے والے بن جاؤ گے، تم پڑھو گے نہیں تو تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا، تمہیں کوئی اچھی نوکری نہیں دے گا، اور اس کو ڈراتے کیا ہوتا ہے کہ اس کو MBA کرا دیتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس میں ڈرا کے کیا کیا؟ MBA کرا دیا۔ اب حقیقت میں والدین نے کیا کیا؟ بچے کے ساتھ کوئی ان کو کوئی بغض تو نہیں تھا، بچے سے کوئی نفرت تو نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ اگر اس بچے نے یہ چیز نہیں کی تو اس کا انجام جو ہے وہ بڑا غلط ہو سکتا ہے۔ تو اس غلط انجام سے بچانے کے لیے، اس ناکامی سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ابھی سے اپنی تیاری کر لو تاکہ تم اس آنے والے وقت میں برے انجام سے بچ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چونکہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ آخرت میں کامیاب ہوں، تو حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ تمام انفارمیشن، وہ تمام باتیں مرنے سے پہلے ہی پہنچا دیں کہ موت کے بعد کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں، تو یو بیٹر کم پریپیئرڈ۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے حقیقت میں کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ناکام لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے تم لوگ ان لوگوں میں شامل مت ہونا کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ، اس لیے تمہیں پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ناکام لوگوں کے ساتھ کیا ان کا انجام ہوگا اور ان کو کس قسم کا عذاب دیا جائے گا، تاکہ تم تیاری کر کے آ سکو اور ان لوگوں میں شامل ہو کے جو کامیاب ہوں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ جب جہنم کے بارے میں بات کریں گے، اور جو بھی بات کریں گے اس میں یہ ایک خلاصے کے طور پہ میں بیان کروں گا، اور قرآن اور مستند روایات سے جو جہنم کا تذکرہ آتا ہے اور جہنمی کے بارے میں باتیں آتی ہیں وہ تمام اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ جب قیامت والے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی بلائیں گے اور جہنمیوں کو بھی بلائیں گے، اور ان کے سامنے ایک سفید مینڈے کی شکل میں ایک مینڈا لایا جائے گا جو سفید رنگ کا ہوگا، موت کو لایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جنتیوں سے اور جہنمیوں سے کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو سارے کہیں گے جی ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دو، یعنی کیا کہ آج کے بعد موت ختم، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس منظر کو دیکھ کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر خوشی کی وجہ سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اس کو دیکھ کے اتنے غمگین ہوں گے اور اس خوف کے عالم میں ہوں گے کہ اگر غم کی وجہ سے موت آنا ممکن ہوتا تو وہ غم کی وجہ سے مر جاتے۔ اب آپ جنتی کا تو سوچیں کہ اس کو تو پتہ ہے کہ اب کامیابی شروع ہوگی اور اب موت نہیں آئے گی، لیکن جو جہنم میں چلا گیا اور اس کو پتہ ہے کہ اب آگ میں رہنا ہے، تو اس کے لیے تو ناکامی یہیں سے شروع ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، اگر انسان کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اذیت آتی ہے، تو ورسٹ کیس میں کیا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، موت آ جائے گی۔ تو موت کے آنے کی وجہ سے وہ دنیا کی تکلیف جس میں وہ اذیت میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب جب انسان اذیت میں اور تکلیف میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب موت بھی نہیں آنی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ تکلیف ختم نہیں ہونے والی، وہ تکلیف اب اس کی ویسی ہی رہے گی۔ تو جہنمیوں کے لیے یہ سب سے بڑی پہلی جو خوف کی اور غم کی بات ہوگی، جب موت کو ختم کر دیا جائے گا تو ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اب ہلاکت و بربادی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو جہنمیوں کے جسم کے بارے میں آتا ہے، جہنمی کا جو ایک دانت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک دانت جو ہے اس کا سائز احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی کے ایک دانت کا سائز احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ جہنمیوں کے دانت کا سائز احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ ایک دانت کا سائز، اب آپ سوچیں کہ ایک دانت کا یہ سائز ہے تو باقی سب کچھ کیا ہوگا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو جہنمی ہے اس کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے کا فاصلہ یہ کتنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاصلہ کتنا ہوگا کہ اس کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ تیز رو سوار کہ کوئی سواری کوئی سوار ہو، گھوڑے پہ ہو، وہ 3 دن تک مستقل چلتا رہے، تو ایک پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک جو پہنچے گا وہ 3 دن میں کتنا سفر طے کرے گا۔ جہنمیوں کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک کتنا فاصلہ ہوگا، آئی مین جسٹ ہیوج باڈی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جہنمی ہوگا اس کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی، بیٹھنے کی جگہ وہ کتنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ سے لے کے مدینہ تک کا ہے، مکہ سے لے کے مدینہ تک کا، یہ تقریباً فاصلہ بنتا ہے 410 کلومیٹر، 410 کلومیٹر اپروکسیمیٹ، اتنا بڑا فاصلہ ہوگا جو جہنم کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ اور اس کی جو بازو ہے، اس کی جو بازو کا سائز کتنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیضا ایک پہاڑ کا نام ہے، بیضا کے برابر اس کا بازو ہوگا، اور اس کی ران کتنی بڑی ہوگی، ایک اور پہاڑ کا تذکرہ کیا، ورقان پہاڑ کے برابر اس کی ران ہوگی، اگین بہت بڑی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو جہنمی کی جو جلد ہے، سکن، اس کی تھکنس کتنی ہوگی۔ اب ہماری جو سکن ہے یہ تو ملی میٹرز میں بھی ہم نہیں اس کو میئر کر سکتے، بہت ہی باریک ہے۔ جہنمی کی جو سکن ہوگی اس کی تھکنس
3 دن کی مسافت کے برابر، 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت، یہ مسلم کی روایت ہے، اور ایک اور ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 42 ہاتھ کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اتنی موٹی سکن کہ آپ سوچیں کہ اس کی تھکنس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ اب سکن کا تعلق کیا ہے کہ ہمیں جو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ اصل میں سکن پہ ہوتی ہے۔ سینسرز ہمارے ہوتے ہیں وہ سکن کے اندر ہوتے ہیں، جب سکن ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر سینسرز جو وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تکلیف کا پہلو کم ہو جاتا ہے اور محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکن کو اتنا موٹا کرے گا تاکہ وہ عذاب کی جو کیفیت ہے وہ صرف ختم نہیں ہو۔ اور پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ان کی جو جلد ہوگی، جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا تو جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کی جلد جو ہے وہ جلنا شروع ہوگی۔ جب جلنا شروع ہوگی تو جلتے 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 پگھل کے ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ان کے جبڑے باہر آ جائیں گے۔ جب سکن اوپر سے اتر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسکیلٹن نکل آتا ہے نا، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر اوپر سے سکن اور گوشت ختم ہو گیا تو ایسے ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے اسکیلٹن نکل آتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ ان کی جب جلد جلا دی جائے گی تو ان کے جبڑے جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جہنمی، جب بلکہ سکن کے متعلق ایک اور چیز بتائی کہ صرف اب یہ ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب ختم ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نئی جلد دے دیں گے۔ جب ایک دعا ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی جلد دے دیں گے، پھر عذاب وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا، پھر یہ جلد جلے گی، ان کی جلد ختم ہوگی، پھر وہ عذاب شروع ہوگا، پھر وہ نئی جلد دے دی جائے گی، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ اس عذاب سے اس کو ملتا رہے گا۔ اور جہنمیوں کے چونکہ ایک جہنم میں ایک جگہ پہ بند ہوں گے سارے، اور عذاب کی جو کیفیت ہے، عذاب کی کیفیت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ چیخ و پکار ہوگی۔ اس چیخ و پکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، کہ وہ صرف اور صرف پھنکاریں گے، وہ چیخ و پکار اور پھنکار سن رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ انہیں اور کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی ہوگی۔ آپ سوچئے کہ ایک جگہ پہ جب لوگ بند ہوں گے جہنمی، اور وہ سارے جب سب کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، اور وہ سارے مستقل چیخ رہے ہیں، پکاریں، تو وہ جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی ایک دوسرے کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ جب باہر کوئی لوگ ہیں، اگر سنیں گے تو ہو سکتا ہے سننے کے بعد کوئی بچانے کے لیے آ جائے۔ یہاں پر باہر سے بچانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، اور وہ مستقل اسی چیخ و پکار میں رہیں گے، اسی عذاب کے اندر رہیں گے۔ تو اب یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اور قرآن و سنت میں جو قرآن و احادیث میں جو ڈسکرپشن آئی ہے جہنمیوں کی وہ یہ ہے۔ اور اب جہنمی کے پورے جسم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پورا جسم کتنا ہوگا، کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کا جسم جہنم کے ایک پورے کونے کے برابر ہوگا، کہ ایک پورا کارنر ایک جہنمی کی جسم کے ساتھ کور ہو چکا ہوگا۔ اور اس سے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے، کہ کچھ روایات میں جہنمی کا جسم تھوڑا کم آ رہا ہے، کچھ جگہ پہ زیادہ آ رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جہنمی کو اس کے اعمال کے مطابق جسم عطا فرمائیں گے، کیونکہ جس کا جتنا بڑا ایریا ہوگا اس کے عذاب کی کیفیت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اب دنیا میں دیکھیں کہ اگر آپ کی انگلی پہ ہلکا سا جل جائے، کھانا پکاتے ہوئے یا کسی چولہے پہ انگلی لگ جائے تو ہلکا سا جلتا ہے، اب تھوڑے سے حصے میں جب وہ جلتا ہے تو اس کی تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن اگر وہی چیز آپ کا ہاتھ جل جائے تو پورے ہاتھ کا جلنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنا ایریا بڑا ہوگا عذاب کی کیفیت اور عذاب کی شدت بھی اس کے حساب سے اس کی بڑی ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے زیادہ گناہ ہوں گے ان کے جسم جو ہیں وہ اتنے ہی بڑے دیے جائیں گے تاکہ ان کے عذاب کی شدت کو بڑھا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جو ہیں، جہنمیوں پہ جب عذاب ہوگا تو وہ روئیں گے، وہ آنسو بہائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو چلائی جا سکتی ہیں۔ اگر آنسوؤں میں، وہ آنسوؤں کی وجہ سے اتنا پانی بہے گا کہ اگر کشتیاں بھی اس میں چلانا چاہیں تو کشتیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا روئیں گے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں سے آنسو جب ختم ہو جائیں گے، پانی بہنا ختم ہو جائے گا تو اس کی جگہ پہ خون کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پانی ختم ہو جائے گا تو خون کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ان جہنمیوں کی کیفیت ہوگی کہ جو وہاں پر جہنم میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ اب یہاں پر
اگین مقصد ساری بات کرنے کا یہ نہیں ہے کہ کیلکولیشنز بتانا کہ اچھا یہ اتنا ڈسٹینس کیوں ہے اور یہ کندھوں کا فاصلہ اتنا کیوں ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پہنچی. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ فکر کی بات کیا ہے کہ چاہے چھوٹا ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے بڑا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جہنمیوں کے لیے عذاب رکھا ہے وہ کم سے کم درجے کا عذاب بھی کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. اصل مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ فکر کرنی ہے، ہمیں اس انفارمیشن کے پیچھے نہیں بھاگنا. اکثر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم بات کی روح کو چھوڑ کر ہم ان ڈسکشنز میں پڑ جاتے ہیں جو کہ ارریلیونٹ ہوتی ہیں. نہیں اب فار ایگزامپل اب یہ ڈسکشن شروع کر دی جائے کہ نہیں فاصلہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے برابر ہی کیوں رکھا، 3 دن کی مسافت ہی کیوں کہی کہ 2 دن کی کیوں نہیں ہے، نہیں یہ اگر یہ اتنا بڑا ہے تو دوسرا اتنا چھوٹا کیوں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. یہ صرف ہم تک ایک اپروکسیمیشن کے طور پہ انفارمیشن پہنچائی گئی. اور مقصد اصل کیا ہے کہ جہنم میں جو بھی گیا، چاہے چھوٹا درجے کا ہو چاہے بڑے درجے کا ہو، جہنم کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ہم اس آگ سے بچ سکیں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی سے دور رہیں گے. کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کا؟ ایک تو ریمائنڈر کے طور پہ سب سے بڑی بات آبویسلی میرے اپنے لیے ریمائنڈر کہ جب ہم آخرت کا تذکرہ کریں گے، جہنم کا تذکرہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو انسان اگر گناہ کے راستے پہ چلا گیا اور اس کو پتہ لگے کہ اس کا انجام کیا ہے، تو بہت سارے لوگ اس انجام کے ڈر کی وجہ سے نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر اس انجام کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے تو جب بھول جاتا ہے انسان تو اس کے واپس آنے کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو ایک ریمائنڈر تھا ہم سب کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پوری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب ہم قیامت کے دن وہاں پہ کھڑے ہوں تو ہمارے لیے خوشخبری ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اور جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا فرمائے.